الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق وأجرى علينا طيبات الرزق وسخر لنا ما في السماوات والأرض، فكل المخلوقات منقادة لنا بقدرته بقدرته وصائرة إلى طاعتنا بعزته. تو الحمد للہ الذی اختار لنا محاسن الخلق. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قسم ہے کہ تمام طریقے کے حمد و ثنا پوری محبت و تعظیم کے ساتھ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہمارے لیے محاسن الخلق بنایا، اخلاق حسنہ کی خوبیوں کو ہمارے لیے پسند کیا، ہمارے لیے سلیکٹ کیا. اختارہ ہوتا ہے سلیکٹ کرنا، منتخب کرنا، اور ہمارے لیے پاکیزہ رزق جاری کیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اور ان تمام چیزوں کو جو ہمارے لیے مسخر کیا، جو آسمان اور زمینوں میں ہیں، بس مخلوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کے ساتھ ہمارے لیے مطیع ہیں، ہمارے لیے فرما بردار ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عزت و قوت کی وجہ سے وہ ہماری اطاعت بجا لانے والی ہے. آمین ثم آمین. اوکے. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا كريم. آمين ثم آمين. اللهم فقهنا وفقه أهلنا في الدين. اللهم فقهنا وفقه أهلنا في الدين. اللهم فقهنا وفقه أهلنا في الدين. آمين ثم آمين. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا لیسن ہم شروع کریں گے. پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ. الحمدللہ، اس کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ التوبہ. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. یہ آج کی آیت ہے. سورۃ التوبہ کی آیت 11ویں پارے میں جو ہم نے قدم رکھا ہے، الحمدللہ یہ آیت نمبر 94 سورۃ توبہ سے شروع ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں یعتذرون. یعتذرو یعنی کہ عذر پیش کرتے ہیں. عذر کا میننگ آل آف اس وی نو. عذر پیش کرنا مطلب ایکسکیوزز پیش کرنا. تو وہ لوگ جو جنگ یا غزوہ تبوک کا واقعہ یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، کیونکہ سورۃ توبہ میں جنگ تبوک کے واقعات کو بیان کیا ہے، اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ منشا تھا کہ جن لوگوں نے غزوہ تبوک میں حصہ نہیں لیا تھا تو وہ منافق قسم کے لوگ تھے. تو ان کی منافقت کو یہاں ایکسپوز آف کر دیا ہے، شو آف کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. تو وہ کس طریقے کے لوگ تھے، ان کے کیا کیا بہانے تھے، کیا کیا عذرات تھے. یعتذرون تو وہ کیا کیا عذرات، ایکسکیوزز پیش کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے پچھلے سورہ میں پڑھا، سورۃ الانفال میں ہم نے یہ پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا ہم نے سورۃ الانفال میں؟ وہاں پہ کون سے جنگ کے بارے میں پڑھا تھا؟ جنگ بدر کے بارے میں پڑھا تھا. اوکے. اب یہاں ہم پڑھ رہے ہیں سورہ کہف. تو اس سورہ میں ہم پڑھ رہے ہیں غزوہ تبوک کے بارے میں. ایک ایک سیکنڈ میں نے ڈالا تھا اس کو دیکھ رہی ہوں.
اس کو کیسے نکالنا ہے؟ اس کو یہ والا نہیں تھا، وہ کیا بھی نہیں ہے. اوکے، یہاں کہاں ہے میرا؟ یہ ڈال کے تھی نا کل، پی پی ٹی بنی تھی نا، وہ والا نہیں دکھائی دے رہا ہے. اچھا، سیو نہیں ہوا وہ. اللہ اکبر. نہیں 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 نہیں، انگلش میں تھا سوس. یہ والا نہیں. کتنے تھے؟ کدھر گیا؟ یہ سب بھی نہیں. یسٹرڈے. کیا کیا جائے؟ اوکے. کل جو ایک بنائی تھی پی پی ٹی، وہ نہیں دکھائی دے رہا ہے آج کے لیے. کدھر چلا گیا پتا نہیں نا. کل کے اتنا محنت کر کے بنانے کے باوجود نہیں مل رہا ہے وہ. خیر، چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، اس سورۃ التوبہ میں غزوہ تبوک کے بارے میں بتایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوا تھا، کس طریقے سے جن لوگوں نے غزوہ تبوک میں حصہ نہیں لیا تھا وہ کون سے لوگ تھے، اور وہ کس کس طریقے کے عذرات پیش کر رہے تھے. جب واپس آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو کر، وکٹوریس ہو کر لوٹے، تو یہ منافقین قسم کے مسلمان جنہوں نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، انہوں نے آ کر اپنے اپنے ایکسکیوزز پیش کیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے ان لوگوں سے لا تعتذروا، کہ تم عذر پیش نہ کرو، کہ تم ایکسکیوزز پیش نہ کرو. ہرگز ہم تمہارا اعتبار نہیں کریں گے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے ایسے کہیں آپ. تحقیقاً نبأنا، بتا دیں ہمیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، من اخبارکم، تمہاری خبریں کیا کیا ہیں. تم نے کیسے کیسے بہانے بنائے. کوئی گھر کا بہانہ بنا رہا تھا کہ گھر میں میرے علاوہ اور کوئی گھر کا دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، میری ماں بیمار ہے، میری بیوی بیمار ہے، یا میری فصل کٹنے والی ہے، اگر میں فصل نہیں کاٹا تو سارا سال ہم کیا کھائیں گے پیئیں گے، وغیرہ وغیرہ. کوئی بیمار ہے، کوئی بیوی کی ڈیلیوری کا بہانہ بنا رہا تھا، وغیرہ وغیرہ. کہ یو ریڈ دا سیرہ، یو ول کم ٹو نو آل دیز تھنگس. تو تمہاری کیا خبریں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اوکے، وہ کیا کیا بہانے پیش کر رہے تھے. الحمدللہ. اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے عذر تم نہیں سنو گے. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان قریب دیکھ لے گا کہ تم کیا عمل کر رہے تھے. اور چند مسلمانوں نے یہ بھی بہانہ بنایا تھا، یہ بہت ہی سخت گرمی کا زمانہ ہے، گرمی میں ہم سفر کیسے کریں گے، ہم کو نہیں ہوتا. یہ بہانے آج بھی ہیں ہمارے لیے. ہم کو اللہ کے راہ پہ نکلنا ہے، یعنی کہ اس کے علم کو حاصل کرنے میں ہم کیا کیا بہانے بناتے ہیں. تو وہ سارے بہانے یہ لوگ بھی بتا رہے تھے. ہمارے پاس سفر کا سامان نہیں ہے، بہت کڑاکے کی دھوپ پڑ رہی ہے، بہت ہی گرمی ہو رہی، گرمی کا موسم تھا، اور ہمارے پاس آنے جانے کا سفر کا سامان بھی نہیں تھا. کچھ لوگ ایسے بھی کہہ رہے تھے، وغیرہ وغیرہ. جتنے لوگ اتنے بہانے بنا رہے تھے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا عمل دیکھ رہا ہے اور تمہارا رسول بھی تمہارا عمل دیکھ رہا ہے. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، اور تم اگین انہیں کہ پھر تم لوٹائے جاؤ گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، کہ جو غیب کا جاننے والا ہے اور شہادت یعنی کہ حاضر کا بھی جاننے والا ہے. پھر وہ تم کو بتائے گا کہ تم کیا عمل کیا کرتے تھے. جب تم اس کے پاس لوٹ کر جاؤ گی تب تم کو بتا دے گا. سیحلفون باللہ، تو دیکھیے یا رسول، آپ کے پاس آئیں گے یہ لوگ، آ کر آپ کو قسمیں دے دے کر اب کہیں گے کہ ہم تو آنے ہی والے تھے، قسم سے اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم تو آنے ہی والے تھے. اگر ہم ایسے ہمارے گھر میں یہ نہ ہو، انہیں کہ ہمارے لیے وہ سہولتیں نہ ہوتی، یا اگر ہوتی تو ہم آتے، ہمارے پاس وہ سہولتیں نہیں تھی، اس لیے ہم یعنی کہ اس جنگ میں حصہ نہیں لے سکے. وہ قسمیں کھا کھا کر بتائیں. اوکے، تو تم اے رسول، تم ان سے اعتراض برتو، یعنی کہ اعراض کر لو. تو فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ، تو اعراض کر لو ان سے. انہم الرجس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا ان کے کیا کیا باتیں تھیں. وہ جو لوگ آ کر بہانے کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مان لے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ is the عالم الغیب، he is the master of the unseen, he is the knower of the unseen. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، اس لیے ان کے بہانے کو سچا سمجھ رہے تھے اور مان لے رہے تھے. اوکے، اور تم ان سے اعراض برتو، ان سے منہ موڑ لو. اوکے، کیونکہ وہ رجس ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ رجس ہیں، گندگی ہیں. they are the filth, they are the dirt. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ بدلہ ہے ان کا، اس کا جو وہ کمائی کرتے تھے. یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی، اپنے ہاتھ پاؤں سے، زبان سے ایکشنز کیے ہیں انہوں نے، اس کا بدلہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رجس ہیں، گندگی ہے یہ. اوکے، اور وہ قسمیں کھائیں گے لکم تردوا عنہم، وہ قسمیں کھا کر کا بتائیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ، اور راضی ہو کر جو تم مال لے آئے ہو، مال غنیمت جو تم کو ملا ہے، ان مال غنیمت میں سے ان کو حصہ دو. اوکے، پھر اگر تم راضی ہو جاؤ، فَإِن تَرْضَوْا، پھر اگر تم ان سبھی لوگوں سے راضی ہو جاؤ، ان کے جھوٹے بہانوں کو تم مان لو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو بے شک تم راضی ہو جاؤ تو ہو جاؤ یا رسول، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی نہیں ہوتا ہے عن القوم الفاسقین، ایسے لوگوں سے جو فاسق ہیں، فاسق قوم کے لوگوں سے راضی نہیں ہوتا ہے. الاعراب اشد کفرا، یہ دیہاتی قسم کے جو لوگ ہیں، یہ بدوی، جو بیڈوئنس جو ان کو کہا جاتا ہے، the people they are living right around the مدینہ المنورہ in مکۃ المکرمہ، ان کو بدوی لوگ کہتے ہیں. اور یہ بدوی قسم کے لوگ زیادہ شدید سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں. کفر میں بھی بڑے ہی سخت ہیں، وہ نفاقہ اور نفاق میں بھی سخت ہیں. یعنی کہ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ گاؤں والے لوگ بڑے ہی جاہل اجڑ گنوار ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ دیہاتی لوگ یا بدوی لوگ یہ زیادہ سخت ہیں کفر اور نفاق میں، اور یہ اس بات کے لائق ہیں کہ وہ نہ جانے حدود کو، اور یہ اس بات کو ان کو یہ لائق لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کیا لیمٹس ہیں، ان لیمٹس کو نہ جانے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے اپنے رسول پر، اس کو وہ نہیں جانتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے، واللہ علیم حکیم. ومن الاعراب، اور ان بدوؤں میں سے، ان دیہاتیوں میں سے، من یتخذ ما ينفق مغرما، تو کون ہے جو بنا لیتا ہے یعنی کہ اس سے جو وہ خرچ کرتا ہے تادان. کون ایسا بدوی لوگوں میں سے ہے جو تادان ادا کرتا ہے؟ غلطی کرنے کے بعد تادان ادا کرنا ہے نا، وہ جو کون ہے اس میں سے جو تادان ادا کر کے آگے بڑھ کر آئے، اور وہ انتظار کرتا ہے تمہارے بارے میں، وہ تمہارا چہرہ دیکھ رہے ہیں، تمہارا انتظار کر رہے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم کب آؤ مال غنیمت لے کر، اور ان کو ان کے ان سارے لوگوں کو ان کا حصہ دو. علیہم دائرۃ السوء،
اور یہ گردش یہ گردشوں پر یہ جو زمانہ جیسا گھوم پھر کر آتا ہے، انہوں نے یہاں اپنے اپنے گھروں میں رہ کر اپنا وقت کو گنوایا، اپنا وقت گزارے، یہ زمانے کی گردش ہے۔ تو یہ کتنی بری یہ گردش ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے جو ان کے اوپر یہ مطلب کیا ہے، گردش کا مطلب یہاں زمانے کو لیا گیا ہے۔ تو یہ کتنا برا وقت ان کے اوپر گزرا، یعنی کہ وہ اپنے وقت کو ویسٹ آف کر دیا گھروں میں بیٹھے رہ کر۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اور دیہاتوں میں سے، اور من الاعرابی، اور ان بدوؤں میں سے کون ہے جو ایمان رکھتا ہے، یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ، اور وہ بنا لیتا ہے جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اپنے رشتہ داروں پر، اس کو ایک ذریعہ بنا لیتا ہے، عند اللہ صلوات الرسول، دعاؤں کو اللہ کے نزدیک، دعاؤں کا بھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، صلوات الرسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو ایک قربت کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں سوال کر رہا ہے۔ تو اللہ خبردار ہو جو یہ لوگ ایسے بناتے ہیں، مگر وہ رسول آپ کو یہ ہوشیارگی دی جا رہی ہے، آپ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ انہا قربت لہم، بے شک وہ قربت کا، یعنی کہ قربت کا نزدیک کا ذریعہ ان کے لیے، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اگر ان کے باتیں سچی ہیں، ان کے قربت کا ذرا واقع میں جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر رہے، ان کے لیے تو یہ ہے کہ بہت قریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اپنے رحمت میں لے لے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ یہاں پہ وہ ایک رکوع ختم ہوتا ہے، یعنی کہ سورۃ توبہ کا 10واں رکوع ہے، اب اس پارے کا یہ پہلا رکوع ہے۔ والسابقون الاولون، اوکے، السابقون الاولون، سبقت کرنے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے آگے بڑھ کر سب سے اول آنے والے، دا فرسٹ آنے والے کون ہیں؟ من المہاجرین میں سے اور انصار میں سے۔ کون ہیں وہ لوگ جو سب سے آگے بڑھ کر نکل جانے والے لوگ؟ السابقون الاولون، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتبعوہم بإحسان، انہوں نے پیروی کی ساتھ احسان کے۔ تو جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی احسان کرتے ہوئے، احسان کے ساتھ، تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہو گیا، اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گن گن کر تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے باغات کو جو بہتی ہیں، کہاں پہ بہتی ہیں؟ اس جنت میں بہتی ہیں، نہریں، سپرنگز بہتی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اوکے، تو یہ سارا رکوع اس سے شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں مدینہ کے لوگوں سے کچھ رہنے والے جو ہیں مدینہ منورہ کے اوپر، مدینہ منورہ میں ان لوگوں کو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خطاب کر رہا ہے اگلے رکوع میں، کہ مدینہ کے کچھ رہنے والے جو لوگ ہیں، مردو، جو اڑ گئے تھے، علی النفاق، منافقت پر، کہ نفاق کے لیے جو اڑ گئے تھے، لا تعلمہم، تم نہیں جانتے انہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں انہیں، سنعذبہم، ان قریب ہم عذاب دیں گے ان کو، مرتین، دو مرتبہ ان کو عذاب دیں گے، مطلب ان کے لیے ڈبل پنشمنٹ ہوگا۔ ثم یردون الی العذاب عظیم، اس کے بعد پھر اگین ایک عظیم عذاب کی طرف، ایک بہت بڑے عذاب کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ تو دیکھیے، ہپوکریسی کرنا، یہ لوگ جو ہپوکریسی کر رہے تھے ان کے سارے چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں کھول کر بیان کر دیا۔ اور کچھ دوسرے لوگ بھی تھے مدینہ المنورہ میں جنہوں نے اعتراض کیا تھا، آ کر فوراً انہوں نے، جب رسول گئے نہیں جنگ میں،
جنگ میں حصہ نہیں لیا، مگر جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے غزوہ تبوک سے، تو وہ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے اعتراف کر لیا۔ کس کا اعتراف کیا؟ بذنوبہم، اپنے گناہوں کا۔ کیسے اپنے گناہوں کا یہ اعتراف کر لیا؟ کیونکہ انہوں نے غلط ملت کر دیا تھا، یعنی کہ ملا دیے تھے عملاً صالحا و آخر سیئا، کچھ ایسے نیک اعمال بھی کیے تھے اور کچھ ان سے برے اعمال بھی سرزد ہو گئے تھے، تو انہوں نے گڈ مٹ کر لیا تھا، نیک اور بد اعمال کو گڈ مٹ کر لیا تھا، جانے نہیں بغیر، انجانے میں ان کو لا علم ہونے کی وجہ سے۔ تو عسى اللہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر مہربان ہو جائے، اگر وہ توبہ و استغفار کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہربان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں خذ، لے لیجیے، خود انہیں کا کمانڈنگ ٹرم، اینڈ اٹ از اے کمانڈ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، ان کے مالوں میں سے صدقہ۔ تو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو لوگ آ کر آپ کو صدقہ سمجھ کر یعنی کہ صدقہ دیتے ہیں، تو آپ ان کے مالوں کو قبول کیجئے، ان کے صدقات کو لے لیجئے، تو طہرہم، آپ ان کے مالوں کو قبول کر کے ان کے مالوں کو پاک کیجئے، اور ساتھ میں صرف ان کے مالوں کو ہی پاک نہیں کرنا ہے، وہ تو زکیہم، اور ان کے نفسوں کا بھی تزکیہ کرے، اور ان کے سولز کو پیوریفائی کرے، اور ان کے ساتھ بس اتنا ہی نہیں کرنا ہے وہ رسول، دیکھیے یہ ایسے لوگوں کو معاف بھی کرنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ وہ صدقہ دیا کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان مالوں کو بھی قبول کرنا ہے، ان صدقات کو بھی قبول کرنا ہے، اور ان کے نفسوں کا بھی تزکیہ کرنا ہے، اور ساتھ اور کیا کمنٹ کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے رحمت کی دعا بھی کیجیے، یعنی کہ ان کے حق میں رحمت کی دعا بھی کیجیے، کیونکہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سکن لہ، ان کے لیے سکون کا باعث۔ تو رسول اکرم یہاں تو کتنی بڑی بڑی چیزیں ہم کو مل رہی، کتنے بڑے بڑے ایکشن پوائنٹس ہم کو مل رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ سکون کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے شک سمیع ہے اور علیم ہے، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی یا اپنے بندوں سے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، وہ لے لیتا ہے صدقات، جو بھی بندہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، ان کے صدقات کو قبول کر لیتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تواب الرحیم ہے، عالم الغیب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ تم کو بتا دے گا کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ، جو مؤخر کیے رکھے تھے، یہ تو ایک ہو گئی یہ گروپ آف پیپل، کہ ابھی کتنے گروپس آف پیپل آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے، دیکھیں آپ، تو یہ ایک گروپ ہو گیا، ون آف دا یہ ہے یہ پیپلز گروپ کے دے آر لائک دیٹ، کہ اللہ کے حکم کے لیے خواہ وہ عذاب دے انہیں یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ مہربان ہو جائے، اٹ از اپ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ والذین اتخذوا مسجدا، اب یہاں پہ یہ بات آتی ہے مسجد درار کی، تو انہوں نے یہاں پہ بنا لیا تھا ایک مسجد، کہاں پہ؟ قباء کے میدان میں، جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی داغ بیل ڈالی تھی، وہ مسجد کو بنایا تھا، اس مسجد کے پاس ہی ایک مسجد بنا لی۔ دیکھیں منافقوں کی اور کیا چال نکل کے سامنے آ رہی ہے، کہ انہوں نے سادے سیدھے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے ایک مسجد بنا ڈالی، وہ منافق قسم کے لوگ مسجد قباء کے سامنے ایک مسجد بنا ڈالی، کس کے لیے؟ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر پہنچانے کے لیے، یعنی کہ نقصان پہنچانے کے لیے، اور کفر ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں میں کفر ڈالنے کے لیے اور کفر پھیلانے کے لیے، یعنی کہ سچے مسلمانوں میں جدائی، تفرقہ ڈالنے کے لیے، یہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے، اور یہ بھی ان کا چھپا ایجنڈا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف یہاں بیٹھ کر، اس مسجد میں بیٹھ کر ان کے خلاف جنگی چالیں چلیں گے ہم۔ تو
وہ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ جب آئیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس، تو ہم ان کو قسمیں دے کر کہ ہم نے یہ مسجد بنائی ہے اللہ کے لیے، تم آؤ ہمارا یہ، تم بھی آ کر اس مسجد میں صلاح پڑھو اور ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرو، ضرور قسمیں کھا کر بتائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، او رسول اس مسجد میں قدم بھی نہیں رکھنا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گواہی دے رہے انہم لکاذبون، البتہ وہ جھوٹے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود کہا کہ منافق دے آر دا جھوٹے۔ لا تقم، آپ ہرگز کھڑے نہ ہوں، فی ہی مطلب اس مسجد درار میں، ابداً کبھی بھی، کیونکہ جس کی بنیاد، اس مسجد کی بنیاد جو تم نے بنائی ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، اس مسجد کی بنیاد، the foundation of that مسجد is based upon the taqwa۔ مسجد قباء کی یہاں بات کی جا رہی ہے، من اول یوم احق ان تقوم فی، تو وہ مسجد زیادہ حقدار ہے تمہارے لیے، یعنی کہ تمہارے لیے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس جگہ پر تم قدم بھی رکھو، قیام کرو، بیٹھو اٹھو، صلاح پڑھو۔ اوکے، اور جو کچھ لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں، آپ کو پتا ہے کہ مسجد قباء اور قباء کے رائٹ راؤنڈ رہنے والے وہ پاک صاف رہنے والے لوگ ہیں، اور وہاں جو آ کر صلاح پڑھیں گے وہ پاک صاف لوگ ہیں، اور وہ مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا بھلا یہ مسجد اچھی ہے یا وہ مسجد درار اچھی ہے؟ دیکھیں، مسجد قباء اور مسجد درار، اوکے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سورہ اس میں وہ اس رکوع میں فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اگلے رکوع میں کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشتراک کر لیا، خرید لی، من المؤمنین انفسهم، ویری بیوٹیفل یہ ٹاپک ہے، یہ رکوع نمبر 2 جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے شک without any doubt خرید لی، یعنی کہ پرچیز کر لی ہیں۔ کن سے پرچیز کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ مؤمنوں سے۔ کیا پرچیز کیا مؤمنوں سے؟ ان کی جانیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مؤمنوں کی جانوں کو خرید لی ہیں، اور وہ اموالہم، اور ان کے اموال کو بھی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کس کے بدلے خرید لی ہیں؟ جنت کے بدلے۔ اور کس کے بدلے خرید لی ہیں مسلمانوں کی جانیں، یعنی کہ مؤمنوں کی جانیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون ویقتلون، ویری بیوٹیفل ورڈز، وہ مارتے ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں، وہ خود قتل، وہ مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حق، یہ وعدہ ہے اس کے ذمہ، اللہ کے ذمہ یہ وعدہ ہے۔ کس میں ہے یہ؟ کون سی کتابوں میں آتا ہے یہ وعدہ؟ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، انجیل میں بھی یہی وعدہ ہے، انجیل میں بھی یہی باتیں بتائی گئی ہیں، تورات میں بھی یہی باتیں ہیں، اور قرآن میں بھی یہی باتیں بتائی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہے زیادہ وعدے کا پورا کرنے والا؟ آپ خود بتاؤ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی ہے وعدے، اس سے بڑا کوئی وعدے کا پورا کرنے والا ہے؟ نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس تم کو خوشیاں منانا چاہیے اپنے اس سودے پر۔ تو مسلمان جو جنگ کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، کہ انہوں نے اپنی جانیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سونپ دی تھی اس جنت کے بدلے میں۔ مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے کہ خرید لیا ہے ان کی جانوں کو، اس کے بدلے میں، کس کے بدلے میں؟ اس جنت کے بدلے میں۔ اوکے، تو اتنی بیوٹیفل سی آیات ہیں یہ۔ تو الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں پہ یہ آیت آتی ہے، اس کے بعد آیت نمبر 102 سے آیت جو کنٹینیو ہو رہی ہے، التائبون، سیم آیت، سیم آیت، التائبون۔ دیکھو اب جو ہم نے ختم کیا 111 112 آیت میں یہ بات آ رہی ہے کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون۔ تو سچے مؤمنوں کے یہاں پہ 9 ایڈجیکٹیوز اور 9 صفات بتائی گئی۔
कौन से वो सच्चे मोमिन जो अपनी जानों के बदले में जन्नत खरीद ली है या अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अपनी जानें बेच दी हैं। वो लोग हैं अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून। ओके, जो तौबा ताइबुन तौबा करने वाले, आबिदुन इबादत करने वाले हैं, हामिदुन हम्द करने वाले हैं, साइहुन रोजा रखने वाले हैं, और राकिउन रुकू करने वाले हैं, साजिदुन सजदा करने वाले हैं, अल आमिरून बिल मारूफ नेकी का हुक्म देने वाले हैं वो लोग, वन्नाहून अनिल मुनकर और बुराई से रोकने वाले हैं, वल हाफिजून लि हुदूदिल्लाह व हिफाजत करने वाले हैं अल्लाह के हुदूद की। वबश्शिरिल मुमिनीन, ऐसे 9 क्वालिटीज बताकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है वबश्शिरिल मुमिनीन, बशारत दे दो मुमिनों को, ऐसे लोगों को बशारत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। तो आप मोमिनों को, ऐसे मोमिनों को खुशखबरी दीजिए वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सच्चे मोमिनों की 9 सिफात को देखें हम। नंबर 1 है अत्ताइबूना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आयत है, हमें से हर एक को ऐसे बनना है। अत्ताइबूना रमदान मुबारक है, अब इस रमदान मुबारक में ये सारे क्वालिटीज को अपनाने वाले बने, इस तरीके से अपने कैरेक्टर को बिल्डअप करें कि हमारे अंदर ये सारे क्वालिटीज आ जाने चाहिए। प्रैक्टिस करें, ये 1 महीना अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अब वो आपकी आदत से बन जाएगी। सारे 11 महीनों के लिए आपका इसे ही रहना है। फिर अगेन अगले साल अगला रमदान आता है तो उसमें फिर से हमको ये सारी बातों की प्रैक्टिस करना है। कौन सी चीजें हैं, कौन सी क्वालिटीज बयान कर रहा है। अत्ताइबूना, जो तौबा करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं, हम्द करने वाले हैं। उसके बाद साइहूना, सयाहत करने वाले, और राकिऊना, साइहूना सयाहत करने वाला जो टूरिस्ट होता है, टूर करके दुनिया का टूर करके वो अच्छाइयों को पाने की कोशिश में लगा रहता है। और राकिऊना, रुकू करने वाले, साजिदूना, सजदा करने वाले। उसके बाद वो लोग जो हुक्म देते हैं नेकी का और रोकने वाले हैं बुराई को। और ये साथ में और क्या करते हैं, तो व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसको वो सेफ गार्ड भी करने वाले। वल हाफिजून लि हुदूदिल्लाह। ओके, तो ये देखें क्या ये क्वालिटीज मेरे अंदर है। मैं कसरत से तौबा करने वाली हूँ, कसरत से इबादत करने वाली हूँ, मैं कसरत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हम्द सना करने वाली हूँ। क्या मैं अल्लाह के हुदूद की हिफाजत करने वाली हूँ। जबकि मैं अल्लाह के हुदूद क्या है उसको जानती ही नहीं तो मैं हिफाजत क्या करूंगी। और मुझे खुद नहीं पता है कि रुक जाने वाली चीजें, किन चीजों से मना किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, वो मुझे नहीं पता तो मैं दूसरों को क्या बताऊंगी। और नेक बातों का मैं हुक्म कैसे दूं जबकि मैं खुद नेकी नहीं करती, वो नेक बातों को मैं जानती भी नहीं। हमारी ये हालत। ऐसे लोग जो ये प्रोसेस करते हैं, ये इनके पास ये क्वालिटीज होते हैं, ऐसे लोगों को खुशखबरी है, ग्लैड टाइडिंग्स है। ऐसे मोमिनों को ग्लैड टाइडिंग्स। तो सच्चे मोमिनों की 9 सिफात, वो सारे ये 3 रुकू का ये जिस्ट है, ये एक आयत। ओके, पहली 6 सिफात में सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ मामला है, जैसे कि तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रुकू करने वाले, सजदा करने वाले, और सयाहत करने वाले भी लिया गया है मीनिंग, रोजा रखने वाले भी लिया गया है इसका मीनिंग। तो these first 6 characteristics are the adjectives of the real true moments। ये जो होते हैं ये क्या है, ये पहली 6 सिफात में सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ उनका मामला है। 7वीं और 8वीं सिफत का ताल्लुक मखलूक से है। कौन से है 7वीं और 8वीं, अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर। ये 2 सिफात कि तुमको नेकी, लोगों को नेकी का हुक्म देना है, लोगों को बुरी बातों से रोकना है। तो ये 2 सिफात, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रियल मुस्लिम, ये क्या ही बंदों के साथ जुड़ी हुई होती है। इसका ताल्लुक रिलेटेड टू द हुकूकुल इबाद और द राइट्स ऑफ द पीपल। दीज 2 पॉइंट्स दे आर रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ द पीपल। आखिरी का लिहुदूदिल्लाह वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, ये जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक बची है ये किसके लिए है, ये आखिरी
कैरेक्टरिस्टिक का ताल्लुक दोनों से, अल्लाह से भी है और मखलूक से भी है। ओके, तो ना अत्ताइबूना कौन होते हैं? ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाए अत्ताइबून, तो ये कौन है ताइबून? आबिदून कौन है? हामिदून कौन है? साइहून कौन है? ओके, इसको जानने की कोशिश करें आप। जानेंगे तो आप उसके ऊपर अमल करने वाले बनेंगे, नहीं जानेंगे तो क्या बनेंगे? अगर हमने इल्म हासिल नहीं किया, सुना नहीं, पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, तो हम कैसे अमल करेंगे? अत्ताइबून ये वो लोग हैं जो हर वक्त तमाम गुनाहों से तौबा का इल्तिजाम करते हैं, ग्रेट प्रिपरेशन के साथ। ओके, ये क्या करते हैं? तौबा करने लगते हैं तमाम गुनाह का, गुनाह सगीरा हो या कबीरा हो, जो जानबूझ के क्या है या अनजाने में हो गए, छोटे गुनाह हो या बड़े गुनाह। तो तौबा हर हालत में बड़े ही ग्रेट प्रिपरेशन के साथ, पूरे दिल की लगी के साथ ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या करते हैं? बहुत ज्यादा कसरत के साथ तौबा करने वाले होते हैं। तो ये क्या क्वालिटी हर इंसान को नहीं अपनानी है? हर एक मोमिन की ये क्वालिटी होती है, तभी तो जाकर वो मोमिन के दर्जे पर फाइज होता है। द सेकेंड क्वालिटी आबिदून, अल आबिदून। आबिद कौन होते हैं? आबिद का मीनिंग इबादत करने वाले। इबादत करने वाले कौन लोग होते हैं? मुश्किल और आसानी, खुशी और नाखुशी, आराम और तकलीफ में, हर हाल में अल्लाह की इबादत करने वाले। अब हमारे यहाँ क्या है? हम खुश होंगे, खुशबाश होंगे, आराम से रहेंगे तो चल दो ठोंगे मारकर उठ जाए, इबादत कर लेते हैं। जब नाखुशी की बात होती है तो नो इबादत, तकलीफ आती है तो तब भी नो इबादत। हाँ, हम आसानी और खुशी होती है तो इबादत कर लेते हैं, मुश्किल होती है, तकलीफ होती है, नाखुशी होती है, तब हम इबादत करने वाले नहीं होते। यही तो है आजमाइश। हर हाल में अल्लाह की इबादत करने वाले होते हैं अल आबिदून। अल हामिदून, हम्द कर के साथ, हम्द करने वाले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हम्द और सना बयान करने वाले। कब कब करते हैं? खुशी के मौके पर, खुशहाली के मौके पर, आसानी में नहीं। जो रंज में हो या तकलीफ में हो या खुशी के मौसम में हो या राहत में हो, ओके, खुशहाली में हो, बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हम्द और सना बयान करते रहते हैं, बोलते रहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हम्द की बातें, बोलते हैं, पढ़ते हैं, खुद पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, समझाते हैं, खुद भी करते हैं, लोगों को भी दावत देते हैं। ओके, साइहूना ये कौन होते हैं? इसमें साइहूना में जो इंसान का आराम तलब अ, जो ये सिचुएशन होता है, उसको तर्क कर दिया जाता है। और दुनिया का, इट इज जस्ट लाइक के दुनिया में जो कंफर्ट जोन में आप रहते हैं, उस कंफर्ट जोन का छोड़ दिया जाना, छोड़कर तकलीफें उठाकर आप जो सयाहत करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत के नमूने देखकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इन बनाई हुई निशानियों के पर पॉन्डर ओवर करते हुए, गौर फिक्र करते हुए, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक उसके कुर्ब का जरिया तलाश करता है, ये होता है साइहून। अर्राकिऊन कौन होते हैं? अस्साजिदून कौन होते हैं? आपको तो अच्छे से पता है। राकिऊन रुकू करने वाले, साजिदून सजदा करने वाले। तो अर्राकिऊन अल आया है, अस्साजिदून अल आया है। तो इन तमाम चीजों में ये क्वालिटीज होती हैं। जब अल्लाह आता है तो वो पर्टिकुलर बन जाती हैं वो क्वालिटीज वाले लोग, यानी कसरत से। अब रुकू कहाँ पे करते हैं? सजदा कहाँ पे करते हैं? रुकू हम बगैर सलाह के करते हैं? नहीं करते। सजदा भी हम बगैर सलाह के नहीं करते, हम सलाह में ही करते हैं रुकू और सजदा। मतलब क्या हुआ? जो कसरत से सलाह पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो सलाह, वो नमाज जो रुकू और सजदे पर मुश्तमिल होती है, इतनी ज्यादा कसरत के साथ सलाह पढ़ने वाले अर्राकिऊन अस्साजिदून। अल आमिरून बिल मारूफ, इसकी तरफ आए, ये क्वालिटी की तरफ आए।
یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. اوکے، جب غلط ہوتا دیکھتا ہے بندہ تو اس کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روک دیتے ہیں. اور نیکی کا حکم کے علاوہ جتنے بھی واجبات ہیں، جتنے بھی کمپلسریلی ٹاسکس ہوتے ہیں، اوکے، مستحبات ہوتے ہیں. مستحبات مطلب دا پرمیسبل تھنگس فرام اللہ سبحانہ وتعالی اینڈ ہز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کے سارے اس میں واجبات میں داخل ہو جاتے ہیں. اوکے، تو ان باتوں کا حکم دیتے ہیں. اب ہمارے ہاں یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اس کو کوئی بجا نہیں لاتا، اس کے لیے ہم ڈر جاتے ہیں. اب اور ہم ڈرتے بھی ہیں، ڈر کے ہمارے منہ ہی نہیں کھولتے. اور اس سے بھی بڑی بات کہ ہم نیکی کی باتوں کو صحیح طریقے سے جانتے ہی نہیں، اس کا علم ہم نے لیا ہوا نہیں ہے. قرآن میں کون سی باتیں ہیں جن کو پھیلانے، جن کا حکم دینے کے لیے تم کو کہا گیا ہے؟ جب ہم نہیں جانتے تو ہم کیا پھیلائیں گے؟ مگر جتنی بھی باتیں ہم جانتے ہیں نیکی کی، ان کی کہاں پر ہم تعلیم دیتے ہیں؟ کہاں ہم لوگوں کو اس تمام باتوں کی نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ بتائیں آپ. بچے کر رہے ہوتے ہیں، گھر کے بڑے بھی کر رہے ہوتے ہیں، آزو یعنی کہ پڑوس میں کر رہے ہوتے ہیں، آزو بازو رہنے والے لوگ، یا میں جہاں پہ کام کرتی ہوں وہاں پہ یہ ہوتا ہوا دیکھتی ہوں. میں اپنے خاندان میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہم نہیں، ہم منہ بند کر کے خاموش بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. مجھ کو کیا، اس کو کیا کرتا ہے یا کیا کر لیتی ہے کرنے دے، مجھ کو کیا، میں نہیں کروں گی، میں نہیں بتاؤں گی، یا میں نہیں بولوں گی. الحمدللہ. تو ہم کہاں اس کام پر ہم فٹ اینڈ فائن بیٹھ رہے ہیں اس کمانڈمنٹ پر. another commandment is وَالنَّاحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَالنَّاحَوْنَ نہا کرنا، نہیں کرنا، کس کے لیے؟ عن المنکر، انکار کرنے والی چیزوں کو روکنا. ناہون از دا روکنا. اس میں وہ تمام کام شامل ہو جاتے ہیں جن سے اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. اوکے، وہ تمام کام آ جاتے ہیں. اب ان تمام چیزوں کو، ان کوالٹیز کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کو اور بھی اچھے سے جاننا ہے، سمجھنا ہے، تو مجھے پوچھ سکتے ہیں آپ بعد میں، کلاس کے بعد. وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اور وہ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باؤنڈریز کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لیمٹس کو. اور لیمٹس کو جانتے ہی نہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. Those who are crossing the limits or the boundaries of Allah subhanahu wa ta'ala، ان کو کیا کرتے ہیں؟ وَالنَّاهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس کے طریقے سے روکتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ وَالْحَافِظِينَ لِحُدُودِ اللَّهِ. What are the حدود اللہ؟ The limits, the boundaries of Allah subhanahu wa ta'ala، halal and haram. Those are the two boundaries. تو اللہ سبحانہ wa ta'ala کے کیا فرائض ہیں؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرائض کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. واٹ از حلال اینڈ واٹ از حرام. تو ان الفاظ کو اپنے دل و دماغ میں بسائیں، بٹھائیں. آیت نمبر 122 کے بعد یہ کون سے ہم نے آیت پڑھی تھی؟ آیت نمبر 112. تو ناؤ آیت نمبر 112 سے 124 اگلے رکوع میں، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. اوکے، یہ منافق قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسے چھڑا کرتے تھے مسلمانوں کو جب بھی کوئی صورت، یعنی کہ صورت یا آیت نازل ہوتی تھی، واٹ ایور اٹ میں بی، that was revealed to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے، ایک آیت ہو یا چند آیتیں ہو یا ایک سورہ ہی ہو، جو کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی نازل ہوتا کہ آ کر کہتے، کون کہتے؟ میں یقول، تو جو کوئی کہتا، وہ منافقوں میں سے کہتا، آ کر کوئی بھی جو سنتا آ کر کہتا، ایکم زادت ہذہ ایمانا، جو کچھ بھی نازل ہوئی ہے آج آیت یا سورت، کیا اس سورت کے نازل ہونے سے کیا تمہارے ایمان میں زیادتی ہوئی؟ زادت ہذہ ایمانا، ہذہ مطلب ریفرنگ ٹو دا آیت. اوکے، کیا یہ آیت
تمہارے ایمان کو زیادہ کر گئی؟ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کر کے ہے اس کی وجہ سے تمہارا ایمان بڑھ گیا؟ مزاحیہ انداز میں پوچھا کرتے تھے تو وہ بھی مسلمان. منافقین دے آر مسلمس، دے آر ناٹ دا، یہ نہیں ہے، وہ نان مسلمس نہیں ہے. اوکے، مسلمان نام کے مسلمان، دو رخے لوگ، ٹو فیسڈ پیپل، اندر ایک باہر ایک، زبان پہ ایک دل میں ایک، لوگوں کے سامنے ایک لوگوں کے پیچھے ایک. منافق کی یہ ساری کوالٹیز یاد کرے، اور جب بھی کہتا ہے منافق بات کرتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اور اس کو کوئی چیز امانت کے لیے دی جائے رکھنے کے لیے تو وہ خیانت کرتا ہے. کیونکہ وہ حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے کہ دوز آر دا کوالٹیز آف دا منافق. تو منافق آپ میں کس میں سے چند لوگ ہیں جو سنتے یہ آیت، جو نئی آیت سورت یا آیت نازل کی جاتی یہ ہوتی تھی تو آ کر اس طریقے سے چھیڑ کر پوچھا کرتے تھے، بھئی اس آیت نے یا اس سورے نے تم میں سے کسی کے ایمان کو زیادہ کیا؟ ایکم، کوسچننگ ورڈ. فَإِمَّا، تو رہے وہ لوگ، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ نئی صورت نازل ہوئی، نئی آیتیں نازل ہوئی، وہ بہت خوشیاں منایا کرتے تھے. They used to celebrate all those newly revealed ayats or the surah. کانٹراسٹ میں دیکھیں منافقوں کی کیا حالت ہوا کرتی تھی، وہ رنجیدہ ہو جاتے اور ان کو ڈر لگا رہتا منافقوں کو کہ آج جو آیت نازل ہوئی ہے، سورہ نازل ہوا ہے، کہیں اس میں ہماری پول تو نہیں کھل گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری پول تو نہیں کھول دی، ہماری سچائی کو تو کہیں ظاہر نہیں کر دیا، تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسلمانوں کو ہم کیسے فیس کریں گے؟ تو ان کے دل میں وہ ڈر لگا رہتا تھا، کہیں آج کیا ہے تمہیں تو یہ بات نہیں آ گئی، کہیں انہوں نے ہماری باتیں تو نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری دل کی باتیں تو نہیں بیان کر دی. تو مسلمانوں کا طریقہ دیکھے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا. یہ آیت ویری امپورٹنٹ ہے، دیکھیں اس میں قرآن کو سیکھنے میں، تدبر کرنے میں، تدبر مطلب ٹو کانٹمپلیٹ کرنے میں، غور و فکر کرنے میں، اور اس پر عمل کرنے سے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے ایمان. اینڈ آل آف us we know ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، اور ایمان پرانا بھی ہو جاتا ہے، وقت کے ساتھ پرانا ہو جاتا ہے. تو اس لیے اب یہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ہم لوگوں پر آ رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے کہ رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں لے آئے اور ہم کو داخل کرے اس رمضان المبارک میں. اللہم بلغنا رمضان، آمین. تو ایمان جو گھٹتا ہے بڑھتا ہے، تو اس رمضان المبارک میں ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں، ان آیتوں کے ساتھ، ان آیتوں پر غور و فکر کر کے، ان آیتوں پر تدبر کر کے ان کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کر کے، یعنی کہ ان آیتوں پر ہم عمل کر کے اپنے ایمان کو ہم بڑھا سکتے، اور ایمان کی تجدید بھی ہوتی ہے. ہم اپنے ایمان جو پرانا ہو جاتا ہے اس کو رینیو بھی ہم کرتے ہیں، کرنا ہی چاہیے. ہاں، رمضان آتے ہیں ہم سب نئے نئے کپڑے سلانے میں لگ جاتے ہیں، نئی نئی گھر کے لیے چیزیں خریدنے میں لگ جاتے ہیں، کوئی اپنے گھر کا رینوویشن کراتا ہے، کوئی اپنے گھر میں نئی نئی چیزیں لے آتا ہے رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے. تو کیا گھر میں نئی چیزیں لا کر رمضان کو ویلکم کیا جانا جو کیا جاتا ہے، کیا یہ واقعی میں صحیح ہے؟ ایمان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں ہم، قرآن کو سیکھنے کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور اس پر عمل کرنا، غور و فکر کرے تو عمل ہوتا ہے نا، ان ساری باتوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. ہاں، ہم سارے رمضان میں، اس سے پہلے ہم کلاسز کو اٹینڈ نہیں کرتے یا قرآن کلاسز کو نہیں جاتے لوگ، کیوں؟ بیکاز آف آل دیز تھنگس.
ان کی شاپنگ ہوتی ہے، ان کی پرچیزنگ شروع ہو جاتی ہے. کتنا پرچیز کرتے ہیں وہ، کتنا گھومتے ہیں سٹی مارکیٹ یعنی کہ مارکیٹ ایریا میں، کتنا گھومتے ہیں پھرتے ہیں. اس سال کا ٹرینڈ کون سا چل رہا ہے، فیشن کون سا رہا ہے، اس سال کس طریقے کے کپڑے لگیں گے، واٹ از دا ٹرینڈ ان ٹوڈیز فیشن، اس کو دیکھتے ہی ہم اس کے انتظار میں رہتے ہیں. ہم انتظار نہیں کرتے قرآن کلاسز کا، قرآن کو پڑھنے کا انتظار نہیں کرتا، سمجھنے کا انتظار نہیں کرتے. کوئی ہے جو اس طریقے سے ہم کو پڑھائے، بتائے، بولے، سمجھائے؟ نہیں، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے. ابھی کیا رمضان ہی شروع نہیں ہوا، رمضان آیا تو ہم تب قرآن کھولیں گے اور فٹافٹ یا فر ہم قرآن کو 2 قرآن ختم کر لیں گے، 3 قرآن ختم کر لیں گے، دیٹس اٹ. اس میں ایمان بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے، یا ہمارے ایمان کو پھر سے رینیو کرنا ہے، ہم کو ان باتوں کی پرواہ نہیں ہے. کتنے امپورٹنٹ ہے آج کے یہ رمضان المبارک کے لیے یہ آیتیں. تو ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے. if you obey اللہ سبحانہ وتعالی and his رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہوتا ہے، تمہارا ایمان بڑھتا ہے. اور ایسے میں کانٹراسٹ میں دیکھیں گے، تم نافرمانیاں کرتے ہو، ڈس اوبیڈینس کرتے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پیچھے ڈال بیٹھتے ہو. آپ سنت پر عمل کرنے کا موقع بھی آتا ہے تو ہم عمل نہیں کرتے، پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے. کون کرے، کہاں سے کرے، کیا کرے. ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، اور ایمان پرانا بھی ہو جاتا ہے. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، او میری ڈیئر سسٹرز، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو کیا ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، یا اس کو ایسے ہی راستے میں چھوڑ دینا ہے؟ کیا ہم جیسا ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، نئے نئے کپڑے دلاتے ہیں، نئی نئی گیڈگٹس دلاتے ہیں، چیزیں دلاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان کی حفاظت کرتے ہیں بیماریوں سے وغیرہ وغیرہ، تو کیا اس طریقے سے ہم ایمان کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا اس کو اس طریقے سے ہم ڈیولپ کرتے ہیں یا گرو کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے تھے؟ اب ایک 2-3 دن کے بعد رمضان المبارک شروع ہو جائے گا، شاید یہ سنڈے سے، سیٹرڈے یا سنڈے سے شروع ہو جائے گا رمضان المبارک. تو اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو صحابہ اکرام اس رمضان المبارک کے لیے کیا تیاری کیا کرتے تھے؟ تو صحابہ اکرام اپنے ایمان کو بڑھانے میں وہ کیا کرتے، کیا کرتے تھے، they used to collect in a gathering, they used to کیا ہے، they used to visit the gatherings of the Quran. قرآن کی مجلسوں کو ڈھونڈا کرتے، ڈھونڈ کر، دوڑ بھاگ کر کرتے، وہ خود منعقد کرتے، وہ خود آرگنائز کرتے. ایسے مجلسوں کو جہاں کہیں بھی دیکھتے فوراً اختیار کر لیتے. اور وہاں پہ اس زمانے میں نو جماعت اسلامی، جماعت تبلیغ، فلان جماعت، یہ جماعت، ایسی کوئی جماعت تو تھی نہیں. دیر آل کیا ہے، اونلی مسلمز، سچے صحیح مسلمز تھے، اور منافق قسم کے ایک لوگ تھے. سب کے سب صحیح سچے مسلم لوگ تھے منافقوں کے علاوہ. اس لیے وہ خود مسجدیں یعنی کہ مجلس یعنی کہ گیدرنگ کو سجاتے، کلیکٹیولی مل کر بیٹھتے، پڑھتے پڑھاتے، غور و فکر کرتے، سیکھتے سکھاتے وغیرہ وغیرہ. ان چیزوں کو اختیار کرتے. کس وجہ سے، کیوں ایسے مجلسوں کو اختیار کرتے؟ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے. اوکے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں میں سے ایک یا 2 ساتھیوں کا ہاتھ پکڑ لیتے. Who is this عمر؟ کون تھے عمر؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اوکے. تو یہ اپنے زمانے کے خلیفے تھے، اور وہ بھی ویسے ہی کرتے، اور ان کے بیٹے ابن عمر یہ بھی ایسے ہی کرتے. ان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عمر. تو وہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کو جمع کر لیتے. شاید ایک ساتھی ملے یا 2 ساتھیاں ملے یا 10-20 ساتھیاں ملے، ان کے ہاتھ پکڑ لیتے اور کہتے کہ آؤ ہم اور آپ مل کر اپنے ایمان میں اضافہ کریں،
ایمان میں اضافہ، زادتہم ایمانا. اور ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ایسے اچھے لوگوں سے ملتے بھی ہیں، اگر کوئی راستے میں ہم کو نظر بھی آ جاتا ہے تو ہم منہ پھیر لیتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، بات نہیں کرتے، چھپ چھپ جاتے ہیں. جب بھی کوئی اچھے انسان ہم کو ملتے ہیں جو ایمان بڑھانے والی باتیں کرتے ہیں، ان سے چھپ جاتے ہیں. ہاں، جو ایمان کو گھٹانے والی باتیں ہیں، آپ کو نیچے سے نیچے گرانے کی باتیں کرنے والے وہ لوگ جو ہوتے ہیں، اوکے، ایمان کو گھٹانے والے لوگ، ان کے ساتھ بڑی ہی خوشی کے ساتھ ہنستے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. ان کی کمپنی کو، ان کی دوستی کو، ان کی کمپینین شپ کو ہم زیادہ پسند کرتے ہیں. آج کل کا یہ رویہ ہو گیا ہے. میں اتنے لوگوں سے بھی ملتی ہوں، جاتی ہوں، تو لوگ یہاں پہ یعنی کہ کہیں کہ 95% آف دا پیپل دے آر لائک دیٹ، چھپتے ہیں. اب سچ میں بتائیے، اب کوئی میرے پاس آنا چاہے گا؟ سچ میں بتائیں، مجھ سے ملنا چاہے گا، بات کرنا چاہے گا؟ نو، نیور ایٹ آل. چھپ جاتے ہیں، ہم بات کرنا نہیں چاہتے. بات کرنے کا موقع آپ کو دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آفٹر دا کلاس، مگر ان تمام موقع میں ہم منہ بند کیے چپ چاپ بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب یہ بلا ٹلے، یہ جائے یہاں سے، ہم اپنی اپنی باتیں کریں اور اپنی خوش گپیوں میں ہم مصروف ہو جائیں. تو یہ ایمان بڑھانے والی باتیں ہیں یا گھٹانے والی باتیں؟ آپ بتائیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے لوگوں سے، وہ وہی اس وجہ سے وہ راستے میں نکلا کرتے تھے، یہ کیا کہتے ہیں، ٹرائبس میں گھسا کرتے تھے. ان کے ٹرائبس کی، ان کے جو فیملی، ان کی جو کمیونٹی ہوا کرتی ہے، انہیں کہ وہ جس کو محلہ کہتے ہیں، تو لوگوں کے محلے میں جایا کرتے تھے آپ، اور جا کر کیا کرتے، آؤ ہمارے پاس بیٹھو، ہم اور آپ مل کر ہم اپنا ایمان بڑھا لیں. اور اپنی دعا میں کیا کہا کرتے تھے؟ سبھی یاد کریں اس دعا کو. اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فقیہا. اے اللہ، اللہم، اے اللہ، یا اللہ، زدنی، زیادہ کر، کس میں؟ ایمانا، ایمان میں، و یقینا، ایمان پر یقین رکھنے کے لیے، و فقیہا، و فقہ عطا فرما. دا انڈرسٹینڈنگ، فقہ، دا میننگ آف دا فقہ، انڈرسٹینڈنگ. یہ انڈرسٹینڈنگ ہم کو زدنی، بڑھا دے، عطا بھی کر اور ہم کو بڑھا بھی دے ان ساری چیزوں. کیوں ان کو اتنی فکر تھی ایمان کو بڑھانے کی؟ رمضان المبارک سے پہلے یہ کس طریقے کی تیاری کیا کرتے تھے؟ ایسے کیوں کیا کرتے تھے؟ اور ہم لوگ ان ساری باتوں سے ایسے پیچھے ہو کر وہ کون سے مسلمانوں کی کیٹیگری میں ہم بسے ہوئے ہیں؟ واللہ عالم، واللہ عالم. اوکے اوکے کہ بھائی، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. تو یہاں پہ یہ آیتیں آتے ہیں، تو الحمد للہ. اور یہاں پہ رکوع کے، وہ رکوع ختم ہوتا ہے. اندر رکوع میں، دس از دا لاسٹ رکوع آف دا سورۃ توبہ. یہ رکوع شروع ہوتا ہی ایک بیوٹیفل سے آیت میں، یہ آیت رکوع نمبر 3، اور ایک رکوع نمبر 4 سورۃ یونس میں آتا ہے. یہ 4 ہی رکوع ہیں یہ یہ سارے پارے میں. تو یہاں رکوع نمبر 3 میں آف دا 11واں پارا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. جب یہ آتا ہے تو اٹ از اے کمانڈمنٹ، آنے والی چیز کمانڈمنٹ ہوتی ہے. تو اے ایمان والو کہہ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خطاب کر رہا ہے، اتقوا اللہ، adopt the taqwa of Allah, have the taqwa of Allah, have the consciousness of Allah سبحانہ وتعالیٰ. ڈرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، بچ بچ کر رہو. وَكُونُوا، that is one commandment. Another commandment، دوسرا حکم ہے وَكُونُوا، اور ہو جاؤ. کونو، this is پھر again فعل امر. فعل امر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ It is a commandment from Allah سبحانہ وتعالیٰ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ہو جاؤ، and be مع الصادقین،
सच्चे लोगों के साथ, मआ साथ, ओके, अस्सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। दिस इज द कमांडमेंट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और हम क्या सच्चे लोगों को ढूंढते हुए जाते हैं, पाते हैं ऐसे सच्चे लोगों को, उनकी कंपनी हमको अच्छी लगती है, वो सच्ची बात कहते नहीं अच्छी लगती है हम। हाँ, जो दुनिया की बेकारी में इधर उधर की गॉसिपिंग में जो पड़े हुए होते हैं लोग, लोगों की गॉसिपिंग हमको बड़ी अच्छी लगती है। लेडीज निकलती हैं गॉसिपिंग करने के लिए, घरों के बाहर महफिलों में जाते हैं, हत्ता कि मौत को भी अटेंड करने जाती हैं, मैंने फ्यूनरल्स को अटेंड करने जाती हैं, तो वहां भी बातों में पड़े हुए होते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसा इतना देखा है, इतना देखा है मैंने। आप लोगों ने भी देखा होगा, शायद महसूस किया होगा, मगर शायद उतनी शिद्दत से नहीं जैसे मुझे महसूस होता है, या मेरी सोच अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे कर दी है, वल्लाहु आलम। भाई मैं घर में गूंगी बहरी बनकर रहती हूँ, मैं अकेली ही होती हूँ घर में, अब मुझे लोग मिले तो मुझे बात करने दे। गॉसिपिंग इधर उधर की, किसी को ना उसको फायदा ना तुमको फायदा, उल्टा गुनाह में जा रहे होते। खाते हैं पीते हैं, बात पे बात करते हैं। तो सच्चे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। जब सच्चे लोग होते हैं तो खामोशी इख्तियार करना होता है। जो भी सच्चे लोग होते हैं बात करते हैं तो सच्ची बात करते हैं, एंड सच्ची बात इज द बात ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और बात नहीं करते तो वो इन्हें की झूठी बात करते नहीं, खामोश हो जाते। इसलिए मेजोरिटी ऑफ द लेडीज, दे डोंट लाइक द कंपेनियनशिप ऑफ द सादिकीन वंस। तो मदीने वालों के लायक नहीं था कि वमन हौलहुम, उनके जो आसपास था, हौला मतलब राइट हैंड, उनके एनवायरनमेंट में जो कुछ भी था, देहातियों या बद्दियों में से, मिनल अराबी अयतखल्लफू, कि वो पीछे रह जाए। क्या ये मदीना वालों के लायक थी ये बात कि वो पीछे रह जाए और रसूलिल्लाही, अल्लाह के रसूल से, वला यरगबू, और ना वो रुगबत रखें किससे भी, अनफुसिहिम, अपनी जानों से, अन नफ्सी, अपनी आपकी जान से ज्यादा। ये लायक था मदीने वाले लोगों को? ये लायक नहीं था। ज़ालिका बिअन्नहुम ला युसीबुहुम ज़म्म वला नस्ब वला मखमसतुन फी सबीलिल्लाह। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बवजह इसके कि वो नहीं पहुंचती इन्हें कोई प्यास, और ना कोई थकावट, और ना कोई मखमसा, कोई भूख अल्लाह के रास्ते में। क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान नहीं थे? ग़ज़वे तबूक पर जाने वाले वो इंसान नहीं थे? वो जिन्नात थे या लोहे के बने हुए लोग थे? क्या उनको प्यास नहीं लगती थी? क्या उनको थकावट नहीं होती थी? यही बातें बोलकर मुनाफिकीन किस्म के लोग घरों में बैठे रह गए, दुबके बैठे रह गए। उनको कोई प्यास, भूख, थकावट नहीं हुआ करती थी अल्लाह के रास्ते में? वो भी तो इंसान थे, थे कि नहीं? कोई चीज क्या उनको गुस्सा नहीं दिलाती थी? यस, वो भी गुस्सा करना जानते थे। और नहीं, यनालून अन उदुव्विन नैलन इल्ला कुतिबा लहुम बिह, कौन सा है? अमल सालिहुन, नेक अमल उनके साथ लिखा जाता है। किन लोगों के साथ नेक अमल लिखा जाता है? जो दुश्मन पर कामयाबी हासिल करता है। इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे नेक लोगों के अजर को वेस्ट ऑफ नहीं करता। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद दे आर स्ट्रगलिंग एंड स्ट्राइविंग देयर बेस्ट इन द वे ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला डज नॉट वेस्ट ऑफ देयर अजर। वला युनफिकुना नफकतन सगीरतन वला कबीरा, और नहीं खर्च करते, छोटा और न बड़ा, कोई भी खर्च करने वाली चीज छोटी या बड़ी। और नहीं यक़तऊन वादियन इल्ला कुतिबा लहुम, और वो जो कुछ तय करते हैं उसको वादी वगैरह में जो लिखा जाता है उनके लिए, इन्हें लिखा जाना मतलब अजर का लिखा जाना उनके लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन लोगों के लिए क्या लिख रहा है, क्या दिख रहा है, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा कानू यअमलून, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत अच्छा
ان کو بدلہ دے گا، اجر دے گا، وہ اس لیے کہ وہ جو عمل کیا کرتے تھے. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. اور یہاں اگلی آیت میں اور ایک زبردست اسلامک جورسپریڈنس اینڈ اسلامک اسکالرشپ کی بات ہو رہی ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اینڈ یہ آیت کے اوپر یہ رکوع ختم ہوتا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا اسلامک اسکالرشپ، ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از، ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از، کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ڈال دی. تو تم میں سے جتنے بھی گروہ بنا لیے ہیں تم نے، یعنی کہ قبیلے الگ ہیں، گروہ الگ بنا لیے ہیں، تو کوئی بھی گروہ ہو، کوئی بھی قبیلے سے ہو، ان میں سے ایک جماعت ایسی نکلے کہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کرے، لیتفقہوا، سمجھ بوجھ، فقہ حاصل کرے، انڈرسٹینڈنگ حاصل کر سکے. کس میں انڈرسٹینڈنگ حاصل کرے؟ فی الدین، دین میں. کیوں حاصل کرے دین میں فقہ؟ کیوں یہ اتنا امپورٹنٹ ہے؟ وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ، تاکہ وہ ڈرائیں، واپس پڑھ کر، لکھ کر، سیکھ کر، جا کر اپنے قوم کو خبردار کریں. اوکے، جب وہ لوٹ ان کی طرف سے، تاکہ وہ یحذرون، وہ ڈریں، لوگوں کو ڈرائیں، یعنی کہ آگاہ کریں. ڈرنے کا مطلب آگاہ کرنا، انفارم کرنا. تو اتنی امپورٹنس ہے اسلامک اسکالرشپ کی. سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگس، کہ اس کے بغیر ہم مسلمانوں کی زندگی نہیں ہے. تم میں سے کوئی ایک جماعت ایسی ضرور بضرور ہو، اوکے، تاکہ وہ قرآن اور اسلام کی سمجھ بوجھ حاصل کر سکے، تاکہ وہ خود بھی ڈر کر رہے کہ they have to live within the limits of Allah سبحانہ وتعالی، اور لوگوں کو بھی سمجھائیں، بتائیں کہ see these are the limits of Allah سبحانہ وتعالی، حدود اللہ یہ ہیں، ان کا خیال کرو، اس سے زیادہ تم قدم آگے نہ بڑھاؤ، وغیرہ وغیرہ. اگلی آیت یہ رکوع شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہوئے. کیا اس میں فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ جنگ کرو تمہارے آس پاس میں، کفار میں، وغیرہ وغیرہ. تو جنگ کرنے کی بات آ رہی ہے یہاں پہ، اوکے. اور چاہیے کہ وہ پائیں، جب تم پاؤ یہ موقع تو تم کو چھوڑنا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں زادتہ ہذہ ایمانا، جو ہم نے ابھی آیت جو پڑھی، تو اس آیت کو یہاں پہ ڈالا ہے، تو جو میں نے پہلے کرایا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیتوں پر یعنی کہ یہ چیز بتا کر اس سورے کو ختم کرتا ہے. اوکے، لقد جاءکم، ابھی آخر کی دو آیتیں ہیں، ویری ویری امپورٹنٹ آیتیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ میں سے اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے آپ لوگوں کے اوپر، اس رمضان کے مہینے میں اپنا ایک ٹارگٹ رکھیں، سورۃ توبہ کے آخر 2 آیات اس کو میمورائز کریں، آپ انڈرسٹینڈ کریں، میمورائز کریں. کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیقاً، without any doubt، surely, certainly, for the great emphasis Allah subhanahu wa ta'ala has using this word لقد جاءکم، آ گیا تمہارے پاس. کون آیا ہے تمہارے پاس؟ رسول، ایک رسول. کوئی شک ہے آپ لوگوں کو کہ آپ کے پاس ایک کوئی رسول نہیں آیا؟ شک ہے کہ بھائی there is no شک at all. surely کہ شورٹی کے ساتھ، سرٹنٹی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا ہے کہ تمہارے نزدیک یا تمہارے پاس ایک رسول آ گیا ہے. من انفسکم، تمہارے ہی نفسوں میں سے، تمہارے ہی جیسا ایک انسان، جیسے تمہارے نفوس ہیں، اسی ہی تمہارے نفوس میں سے ہی ایک نفس کو ہم نے چنا ایز اے رسول. وہ آ گیا ہے تمہارے پاس. عزیز علیہ ما عنتم، اس کو عزیز گزرتا ہے، بہت ہی ہارڈ گزرتا ہے. اب یہاں عزیز کا میں دوسرا میننگ دے رہی ہوں. یو نو کہ العزیز ون آف دا بیوٹیفل ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ وتعالی، غالب رہنے والا، دا آل مائٹی، دا میگنیفیشنٹ، غلبے والا. یہاں عزیز جو ہے یہاں پہ گراں کا معنی دے رہا ہے، یعنی کہ ہارڈنس کا معنی دے رہا ہے. اس کے اوپر بہت ہارڈ گزرتا ہے، بہت سخت گزرتا ہے، سخت وقت آ جاتا ہے اس رسول پر. کب کہ مشقت میں پڑو تم،
اب تم جنت کی طرف آنے کا چھوڑ کر دوزخ والی باتوں میں جو تم پڑ گئے ہو، یہ بات اس کو بہت مشقت میں ڈالتی ہے، تکلیف میں ڈال رہی ہے. اس لیے حریص ہے، وہ حریصن ہے، حریص ہے، لالچی ہے وہ رسول. کس بات کا لالچی؟ کہ تم کہیں دوزخ میں نہ چلے جاؤ. تم کو کمروں سے پکڑ پکڑ کر کھینچ کھینچ کر لا رہا ہے وہ رسول، تاکہ تم کو جنت میں داخل کرائے. تو ایسا حریص ہے وہ رسول مؤمنوں پر، بالمؤمنین، مؤمنوں پر جو ایمان لے آئے. ایمان دلانے کے لیے، ایمان کو زیادہ کرنے کے لیے، ایمان میں لے آنے کے لیے اتنی تگ و دود کر رہا ہے، اتنی مشقت کر رہا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گھروں میں کمفرٹ زون میں بیٹھ کر ان آیتوں کو سننے کو بھی ہم نہ مشکل گزرتا ہے. وی ہیو نو ٹائم ایٹ آل. جو بھی ہم آتے نہیں کلاس کو، ابھی رمضان شروع نہیں ہے، رمضان سے پہلے یہ کلاسیں ہو گئے تو ہم کہاں سے آئیں گے؟ ہم کو تو پرچیزنگ کرنی ہے، ہم کو وہ کرنا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، ہماری بیماریاں لگی ہوئی ہیں. اب اور کیا کیا ہے، اور جتنی بھی باتیں ہیں آپ دیکھیں آپ، کہ تم پر بھلائی کا وہ حریص ہے وہ رسول. حریص مطلب لالچی ہے، ہی از گریڈی، کہ تم بھلے ہو جاؤ. اب اس کو کیا پڑھی ہے؟ اپنے ماں باپ کو نہیں پڑھی ہے، بھائی بہنوں کو نہیں پڑھی. اچھے ماں باپ، اچھے بھائی بہن سب کرتے ہیں. اوکے، گھر کا کوئی بندہ کہ اس کی بھائی بہن غلطی پر جا رہا ہے تو اس کو ہر طریقے سے روکتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. مگر نہیں، آج کل کیا ہو گیا ہے موسم، وہ برائی میں ہی جانا چاہتا ہے، برائی پر ہی ٹکے رہنا چاہتا ہے، برائی میں ہی ملوث ہونا چاہتا ہے. کون سی برائی؟ جو واٹ ایور اٹ میں بی ادر دین دا رولس آف اللہ سبحانہ وتعالی، جو بھی ہوتے ہیں اس کے پر اڑے رہنا چاہتا ہے. تو رسول ایسا لالچی بن گیا، حریص بن گیا ہے تمہاری بھلائی کا. تو مؤمنوں پر ایمان لے آئے لوگ ایمان میں آ جائیں، اور وہ جب مؤمن بن جاتا ہے مسلمان تو بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے. وہ ایسے مؤمنوں پر وہ رسول بہت ہی شفقت کرنے والا ہے. رحیم، one of the beautiful attributes of Allah subhanahu wa ta'ala، الرحیم. but here الرحیم is the، یہاں پہ یہ ہے کہ وہ رسول بہت رحم کرنے والا ہے، وہ رسول بہت رؤوف بھی ہے، شفقت کرنے والا ہے. جیسے ماں اپنے بچوں پر شفقت کرتی ہے، کچھ ہو سا ہو جائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس آیت کو لے کر مجھے اب آیت یاد آ رہی ہے تو آپ کو وہ حدیث بتا رہی ہوں. تو لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے، تو اب دیکھتے ہیں کہ سامنے الاوا جل رہا تھا، آگ جل رہی تھی، بچے رہے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، دور بیٹھے ہوئے اس طرف عورتیں بھی تھیں. تو آپ اصحاب اکرام سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں گمان کرتے ہو کہ یہ جو بچہ کھیل رہا ہے، شاید اس کی ماں بھی ادھر بیٹھی ہو، تو کیا ماں گوارا کر سکتی ہے کہ بچہ آگ میں چلا جائے یا آگ اس کو چھو جائے؟ کیا تم یہ ماں اس کی گوارا کر سکتی ہے؟ تو کیوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو کیا ایسی آگ میں ماں اپنے بچے کو جھونک سکتی ہے؟ یہاں باپ کا نہیں کہا، ماں کا کہا. تو اصحاب اکرام نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ پر قربان ہو، کوئی ماں نہیں چاہتی، وہ کیسی بھی گئی گزری ماں ہو، مگر وہ نہیں چاہتی کہ اپنے بچے کو جیتے جی آگ میں ڈھکیل دے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ایسا ہی معاملہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھنا نہیں چاہتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ رؤوف ہے، بہت ہی شفقت کرنے والا. یہ مائیں جو شفقت کرتی ہیں اپنی اولاد پر، اس سے کہیں زیادہ محبت کرنے والی، شفقت کرنے والی ماں ہوتی ہے. اس سے کئی کئی گنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفقت کرتا ہے اپنے بندوں پر. وہ نہیں چاہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اس کی بنائی ہوئی دوزخ میں اس کے ہی بنائے ہوئے بندے جا کر گر جائیں، لا علم میں گر جائیں، یا جان بوجھ کر گرے، یا کسل مندی کا سہارا لے کر جا کر اس میں گر جائیں. کسی بھی طریقے سے نہیں چاہتا. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے ہی، اور یہ بھی رؤوف الرحیم ہے. اور مؤمنوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شفقت کرنے والے، ایسے رحم کرنے والے تھے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، منہ پھیر لیں، تولو منہ پھیر لیں، فقل،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اگر یہ مسلمان لوگ، یا مسلمان ہو یا نہ ہو، آپ کی باتوں کی طرف جو کوئی بھی نہیں آتا، آپ کے علم کی طرف نہیں آتا، قرآن آپ کے اوپر جو نازل کیا گیا اس قرآن کی طرف نہیں آتا، جو بھی اتنے ساری باتوں کو جمع کر تولو منہ موڑ لے، پھر اگر جو کوئی منہ موڑے فقل تو پس کہہ دیجئے، او رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے سے حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، اللہ از انف، حسبیہ یا متکلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ از انف فار می، کافی ہے مجھے اللہ، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اوکے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، معبود برحق ہے نہیں، الا ہو ایکسپٹ ہم، ایکسپٹ ہی، اوکے؟ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی ہے، علیہ اسی پر، اپون ہم توکل تو آئی ٹرسٹ، آئی ٹرسٹ، تو از آئی، توکل تو میں نے بھروسہ کیا، میں نے توکل کیا، وہ ہوا اینڈ ہوا ہیئر از ریفرنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اینڈ ہی مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے، لارڈ ہے، لارڈ کے کتنے سارے معنی میں نے سورۃ الفاتح میں بتائے، سارے معنوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں آپ، عرش العظیم ہے، عرش ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش، اس کا تخت، اس کا تھرون، العظیم بہت بڑا ہے، he is the رب العرش العظیم، he is the lord of the great throne، وہ کون ہے جس کے اوپر میں نے توکل کیا؟ وہ کون ہے جس کے اوپر میں نے توکل کیا؟ وہ رب العرش العظیم، تو ہی از دا لارڈ آف دا گریٹ تھرون، عظیم از دا گریٹ گریٹ گریٹ، اس میں فعیل ہے یہ، تو اس میں ایگزیجریشن ہوتا ہے گریٹنس کا، یا پیٹرن پر جو بھی لفظ آتا ہے اس کے اندر ایک گریٹنس ہوتی ہے، ایگزیجریشن ہوتی ہے، اوکے؟ تو میں چاہتی ہوں کہ یہ دو آیتیں، آیت نمبر 128 اینڈ 129 سورۃ توبہ کی لاسٹ 2 آیت سبھی یاد کر لیں، اور آپ کو تو پتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو یہ جو کوئی بھی صبح یا شام 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے ساری چیزوں کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھاری ہو جاتا ہے یا کافی ہو جاتا ہے، اس کی اتنی بڑی فضیلت آئی ہے اس آیت کی، اوکے؟ تو یہاں پر ہم ختم کریں گے، اگلی کلاس میں میں سورۃ یونس شروع کروں گی، سورۃ یونس کا اس 11واں پارے میں ایک رکوع ہے، اس لیے انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے، کیونکہ آج میں نے ہاف این آور لیٹ سٹارٹ کیا تھا، تو الحمدللہ اگر مجھے اور وقت ملتا تو میں 10 منٹ میں کر سکتی تھی، مگر نو ٹائم از، ہم نے جو دیا تھا اس ٹائم کی پابندی ہم کو کرنی ہے، تو الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے سورۃ توبہ ختم کی ہے، الحمدللہ ختم تو نہیں ہے الحمدللہ، تو اس آیت کے پر میں ختم کرتی ہوں کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.